چین کی ترقی کی رفتار اور جو منصوبے وہاں بن رہے ہیں وہ واقعی حیران کن ہے۔ کل تک جو باتیں بالکل سائنس فکشن لگتی تھی آج وہ حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ ایک تاثر جو کچھ جگہوں پر سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ چین جسے کبھی آپ کہیں کم لاگت کی چیزوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اب ٹیکنالوجی میں، انفراسٹرکچر میں امریکہ اور یورپ جیسی طاقتوں کو نہ صرف چیلنج کر رہا ہے، جی بالکل، بلکہ شاید کچھ شعبوں میں آگے بھی نکل رہا ہے۔ ایسے دعوے بھی ہیں کہ شاید امریکہ آپ کہیں 100 سال پیچھے رہ گیا ہو۔ یہ یقیناً ایک بڑی بات ہے، قابل بحث ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تبدیلی کتنی بڑی ہے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی صرف معاشی اعداد و شمار کی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، توانائی اور یہاں تک کہ مستقبل میں رہنے کے تصورات میں ایک گہری چھلانگ ہے۔ یہ منصوبے چین کی اپنی ضرورتیں تو پوری کرتے ہی ہیں، لیکن ان میں عالمی سطح پر اثر ڈالنے کی صلاحیت بھی ہے جو انہیں آپ کہیں خاص طور پر اہم بناتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم چین کے چند ایسے ہی بڑے اور مستقبل پر نظر رکھنے والے منصوبوں کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ ہم سمندر کی تہہ میں بننے والی سرنگوں سے بات شروع کریں گے، پھر زمین پر مصنوعی سورج بنانے کی کوششوں تک اور مستقبل کے شہروں کے تصورات تک بھی جائیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ منصوبے کیا ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کے پیچھے سوچ کیا ہے، ان کا پیمانہ کتنا بڑا ہے، کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور ان کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انجینئرنگ کا ایک کمال، بوہائی زیر سمندر سرنگ۔ جی، یہ منصوبہ شمالی چین کے 2 اہم صنعتی شہروں دالیان اور یانٹائی ان کو ملانے کے لیے۔ ان شہروں کے بیچ میں سمندری خلیج ہے، تو اس کی وجہ سے زمینی سفر بہت لمبا ہو جاتا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سرنگ نہیں ہے، تقریباً 123 کلومیٹر لمبی۔ یہ تو یورپ کی جو مشہور چینل ٹنل ہے اس سے بھی 2.5 گنا زیادہ لمبی۔ ہاں، 2.5 گنا زیادہ۔ اور مجھے یہ بات بھی بڑی دلچسپ لگی کہ یہ صرف گاڑیوں کے لیے نہیں، اس میں تیز رفتار ٹرین کی پٹریاں بھی ہوں گی۔ یہ تو جیسے سمندر کے نیچے ایک پورا ٹرانسپورٹ کوریڈور بن رہا ہے۔ یقیناً یہ دنیا کا سب سے لمبا مشترکہ سڑک اور ریل کا زیر سمندر نظام ہوگا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو سفر پہلے فیری سے یا لمبے زمینی راستے سے 8 سے 9 گھنٹے لیتا تھا، 8 سے 9 گھنٹے، جی، وہ اس سرنگ کے ذریعے صرف 40 سے 50 منٹ میں ہو جائے گا۔ یہ وقت کی بچت آپ سوچیں معاشی سرگرمیوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ 8 گھنٹے سے کم ہو کر 1 گھنٹے سے بھی کم۔ یہ تو صرف سفر آسان نہیں کرتا، یہ تو ان دونوں شہروں اور آس پاس کے علاقوں کی پوری معیشت ہی بدل سکتا ہے نا؟ لیکن اتنی گہرائی میں اتنی لمبی سرنگ بنانا، خاص طور پہ ایک ایسے علاقے میں جہاں زلزلے کا خطرہ بھی ہو، انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، یہیں اس منصوبے کی آپ کہیں جدت سامنے آتی ہے۔ اس میں روایتی طریقے تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں کچھ بہت ہی جدید ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI، اس پر مبنی نگرانی اور کنٹرول سسٹم ہوں گے۔ یہ سرنگ کے ماحول پر، اس کی ساخت پر مسلسل نظر رکھیں گے۔ پانی کا جو شدید دباؤ ہے اسے برداشت کرنے کے لیے خاص مواد، خاص ڈیزائن استعمال ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک زلزلوں کی بات ہے تو اس کے ڈیزائن میں تیرتے ہوئے حصے یعنی فلوٹنگ سیگمنٹ شامل کیے گئے ہیں۔ تیرتے ہوئے حصے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ زلزلے سے کیسے بچائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی خیال یہ ہے کہ سرنگ کے کچھ حصے وہ بالکل سخت ریجڈ نہیں ہیں، بلکہ وہ سمندر کی تہہ پر اس طرح رکھے گئے ہیں کہ وہ زلزلے کی لہروں کے ساتھ تھوڑا ہل جل سکیں۔ یہ لچک جو ہے یہ زلزلے کی توانائی کو جذب کرتی ہے اور سرنگ کے ڈھانچے کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اچھا جی، اور یہ ڈیزائن اتنا جدید ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریکٹر اسکیل پر 8 شدت تک کا زلزلہ برداشت کر سکتا ہے اور سرنگ کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ 8 شدت؟ جی ہاں، یہ صرف انجینئرنگ نہیں، یہ رسک مینجمنٹ کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ 8 شدت کا زلزلہ برداشت کرنا، اور وہ بھی سمندر کے نیچے 123 کلومیٹر کا سفر، یہ واقعی متاثر کن ہے۔ تو یہ منصوبہ صرف ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں کر رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔
یہ ایک بڑی اقتصادی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ سرنگ شمالی سین کے صنعتی علاقوں کو جوڑ کر ایک بہت بڑا اقتصادی زون بنائے گی۔ اندازہ ہے کہ اس سے سالانہ اربوں ڈالر کی نئی تجارتی سرگرمیاں شروع ہوں گی، علاقائی ترقی بڑھے گی، اور اس کے علاوہ یہ منصوبہ چین کی تکنیکی خود مختاری اور انجینئرنگ کی صلاحیت کا بھی ایک مظاہرہ ہے۔ دنیا کو یہ پیغام ہے کہ چین اب ایسے میگا پروجیکٹس بنا سکتا ہے جن کا پہلے صرف تصور تھا۔ یہ صرف ایک سرنگ نہیں، یہ چین کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر کی ایک علامت ہے۔ صحیح۔ اچھا، سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر اب زمین پر آتے ہیں اور رفتار کی حدوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور ٹیکنالوجی ہے جو بالکل مستقبل کی لگتی ہے، میگلیو ٹرین۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں وہ ہوا میں تیرتی ٹرینیں آتی ہیں۔ جی، میگلیو یعنی میگنیٹک لیویٹیشن۔ یہ ٹیکنالوجی طاقتور مقناطیس استعمال کرتی ہے تاکہ ٹرین کو پٹری سے تھوڑا اوپر اٹھا کر رکھا جا سکے، تو ٹرین اصل میں پٹری پر تیر رہی ہوتی ہے۔ جی، چونکہ پہیوں اور پٹری کے بیچ میں کوئی رگڑ، کوئی فرکشن نہیں ہوتی، اس لیے یہ ٹرینیں بہت بہت تیز رفتاری سے چل سکتی ہیں۔ اور رفتار بھی کوئی معمولی نہیں، 600 کلومیٹر فی گھنٹہ تک۔ اس کا اگر موازنہ کریں تو یہ تو کئی کمرشل ہوائی جہازوں کی ٹیک آف یا لینڈنگ سپیڈ کے قریب ہے۔ اگر ہم مثال لیں کراچی سے لاہور کا فاصلہ جو تقریباً 1200 کلومیٹر ہے، تو یہ ٹرین نظریاتی طور پر یہ سفر صرف 2 گھنٹے میں طے کر سکتی ہے۔ یہ تو زمین پر سفر کا تصور ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ اس وقت دنیا کی تیز ترین آپریشنل چلنے والی زمینی پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ چین نے شنگھائی میں پہلے سے ایک کم رفتار والی میگلیو لائن چلا رکھی ہے، لیکن یہ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ والی ٹرین ایک بالکل نئی نسل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی، اس کا ڈیزائن، اس کی تیاری، سب کچھ مکمل طور پر چین میں ہوا ہے۔ یہ بات اہم ہے، یعنی یہ باہر سے نہیں منگوائی گئی، یہ وہیں بنی ہے۔ جی ہاں، یہ ٹرین چنگڈاؤ شہر میں سرکاری کمپنی ہے CRRC، اس کی فیکٹری میں تیار ہوئی ہے۔ اس پر کئی سال ہزاروں انجینئرز اور سائنسدانوں نے کام کیا ہے۔ یہ کامیابی چین کے لیے صرف تیز رفتار ٹرانسپورٹ نہیں، بلکہ یہ ٹیکنالوجی میں خود انحصاری اور عالمی سطح پر جدت لانے میں قائدانہ کردار ادا کرنے کا عزم کا اظہار ہے۔ اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی تحقیق اور ترقی کا مرکز اب مغرب سے مشرق کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ ٹرین صرف مسافروں کو جلدی پہنچانے کا ذریعہ نہیں، یہ چین کے کسی بڑے منصوبے کا حصہ لگتی ہے۔ یقیناً یہ چین کے اس ویژن سے جڑی ہے جس میں وہ پائیدار یعنی سسٹینیبل اور انتہائی مؤثر ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بنانا چاہتا ہے۔ میگلیو ٹرینیں نہ صرف تیز ہیں بلکہ روایتی ٹرینوں سے کم شور کرتی ہیں اور کم توانائی استعمال کرتی ہیں۔ اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی درمیانے فاصلے کے ہوائی سفر کا متبادل بن سکتی ہے، خاص طور پر شہروں کے مراکز کو جوڑنے کے لیے؟ یہ نقل و حمل کے مستقبل کے لیے نئے دروازے کھول رہی ہے۔ سمندر کے نیچے سرنگ، ہوا میں ترتی ٹرین، ان منصوبوں نے فاصلے اور رفتار کے مسائل کو تو حل کیا، لیکن اگلا منصوبہ شاید ان سب سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ یہ توانائی کے بنیادی ماخذ یعنی سورج، اسی کو نقل کرنے کی کوشش ہے۔ مصنوعی سورج، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ منصوبہ چین کے شہر ہیفئی میں ہے۔ اس کا تکنیکی نام ہے ایسٹ ریاکٹر، ایکسپیریمنٹل ایڈوانسڈ سپر کنڈکٹنگ ٹوکومیک۔ آسان لفظوں میں یہ زمین پر نیوکلیئر فیوژن کے عمل کو قابو میں لا کر توانائی بنانے کی کوشش ہے۔ نیوکلیئر فیوژن وہی عمل ہے جو سورج اور ستاروں میں ہوتا ہے، جہاں ہائیڈروجن ایٹم بہت زیادہ دباؤ اور درجہ حرارت پر مل کر ہیلیم بناتے ہیں، اور اس عمل میں بے پناہ توانائی نکلتی ہے۔ نیوکلیئر فیوژن یہ نیوکلیئر فشن سے مختلف ہے نا، جو ایٹم بم یا موجودہ نیوکلیئر پاور پلانٹس میں ہوتا ہے جہاں ایٹم توڑے جاتے ہیں۔ فیوژن کو اکثر توانائی کا ہولی گریل یا مقدس پیالہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صاف اور تقریباً لامحدود توانائی دے سکتا ہے، لیکن اسے زمین پر کرنا بہت بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ جو شدید درجہ حرارت چاہیے اس کی وجہ سے۔ بالکل، ایسٹ ریاکٹر کو اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ درجہ حرارت پیدا کر سکے۔ یہ 150 ملین ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت حاصل کر چکا ہے۔ 150 ملین؟ جی، جو سورج کے مرکز کے درجہ حرارت یعنی تقریباً 15 ملین ڈگری، اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت پر مادہ پلازما بن جاتا ہے۔
इस शदीद गर्म प्लाज्मा को काबू में रखने के लिए और रिएक्टर की दीवारों से टकराने से बचाने के लिए बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होता है। इस डिज़ाइन को टोकामेक कहते हैं। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये आदादोशुमार ही जहन घुमा देते हैं। इतनी शदीद गर्मी पैदा करने और इसे काबू में रखने का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक साइंसी तजुर्बा है या इसका कोई अमली फायदा भी सोचा जा रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ तजुर्बा नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा अमली हदफ है। मकसद ये है कि मुस्तकबिल में फ्यूजन रिएक्टर से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाए। फ्यूजन तवानाई के बहुत से फायदे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें नहीं बनाती, तो मौसमियाती तब्दीली से लड़ने में मदद दे सकती है। इसका ईंधन यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स वो समुद्री पानी से मिल सकता है, जो तकरीबन लामहदूद है। और रिवायती न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मुकाबले में इसमें लंबे अरसे तक रहने वाले खतरनाक तापकार फजले का मसला भी बहुत कम होता है। यानी ये तवानाई के बहरान और माहौलियाती आलूदगी, इन दोनों बड़े मसाइल का एक मुमकिना हल दे सकता है। जी, यही उम्मीद है। चीन का लंबा मंसूबा ये है कि वो 2050 तक अपनी तवानाई की ज़रूरतों का एक अहम हिस्सा फ्यूजन तवानाई से पूरा करे। अगर चीन या कोई और मुल्क इस टेक्नोलॉजी में कामयाब हो जाता है तो ये पूरी दुनिया का तवानाई का नक्शा बदल देगा। ये ना सिर्फ तवानाई की हिफाजत यानी एनर्जी सिक्योरिटी देगा, बल्कि फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार ख़त्म करके माहौल पर भी बहुत मुस्बत असर डालेगा। ये इंसानी तारीख में तवानाई हासिल करने का एक नया बाब होगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस किस्म के मंसूबे चीन को मुस्तकबिल की फैक्ट्री बना रहे हैं, जहां कल की टेक्नोलॉजीज आज बन रही हैं। ये वाकई एक इनकलाबी इम्कान लगता है। लेकिन चीन की तकनीकी तरक्की सिर्फ इन चंद बड़े आलमी सतह के मंसूबों तक ही नहीं है। रोजमर्रा की सनत और शहरी जिंदगी में भी तब्दीलियां लाने पर काम हो रहा है। जैसे फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन का क्या हाल है? जी, ये एक और शोबा है जहां चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन दुनिया में सनती रोबोट्स का सबसे बड़ा सारिफ भी है और बनाने वाला भी है। बहुत सी फैक्ट्रियों में, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों की सनत में, पैदावार का बड़ा हिस्सा अब रोबोट संभाल रहे हैं। ये रोबोट्स ना सिर्फ 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं, बल्कि इनमें अब मसनूई ज़हानत यानी AI भी शामिल की जा रही है। अच्छा, यानी ये सिर्फ मैकेनिकल बाजू नहीं है जो एक ही काम बार बार करते रहें? कुछ जराए बताते हैं कि अब ऐसे रोबोट्स आ रहे हैं जो खुद सीख सकते हैं, अपने काम को बेहतर बना सकते हैं और यहाँ तक कि पैदावार में अगर कोई मसला आए तो उसकी निशानदेही करके खुद ही फैसले भी कर सकते हैं। ये तो सनती इंकलाब के एक नए दौर की तरह लगता है। जी हाँ, इसे अक्सर इंडस्ट्री 4.0 या चौथा सनती इंकलाब कहा जाता है। इसमें मशीनें सिर्फ खुदकार नहीं, बल्कि आपस में जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड और ज़हीन भी होती हैं। इससे पैदावारी सलाहियत, मयार और लचक में बहुत इजाफा होता है। लेकिन जाहिर है इसके समाजी और मौशी असरात भी हैं, खास तौर पर इंसानी नौकरियों पर, जो एक अलग बहस है। और सनत के साथ साथ शहरी जिंदगी को बदलने के लिए भी टेक्नोलॉजी आ रही है। उड़ने वाली कारें, ये ख्याल तो हमेशा से एक ख्वाब जैसा था, क्या ये अब हकीकत के करीब आ रहा है? चीन में कई कंपनियां इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी EV-टू-OL गाड़ियों पर काम कर रही हैं, जिन्हें आमतौर पर उड़ने वाली कारें कह देते हैं। उनके प्रोटोटाइप्स बन चुके हैं और शहरों में उनकी आजमाइशें भी हो रही हैं। ख्याल ये है कि ये गाड़ियां छोटे फासलों के लिए हवाई टैक्सी के तौर पर काम करेंगी, जिससे बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम के मसले पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। तो क्या मुस्तकबिल में हम शहरों के ऊपर छोटी खुदकार गाड़ियां उड़ती देखेंगे? देखें, ये टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है। इसके आम इस्तेमाल में आने से पहले बहुत से चैलेंजेस हैं। हिफाजत का मसला है, फ़ज़ाई ट्रैफिक को कैसे मुनज़्ज़म किया जाएगा, कानूनी ज़ाब्ते क्या होंगे। लेकिन चीन इस मैदान में भी तहकीक और तरक्की पर बहुत सरमायाकारी कर रहा है। ये दोनों चीज़ें, फैक्ट्री ऑटोमेशन और शहरी हवाई सफ़र, ये दिखाती हैं कि चीन सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को पैदावार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के तरीके भी तलाश कर रहा है। जब हम मुस्तकबिल की शहरी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो चीन में शहरों की मंसूबाबंदी के कुछ ऐसे तसव्वुरात पर भी काम हो रहा है जो मौजूदा शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
یہ عمودی شہر یا ورٹیکل سٹیز کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ہی آپ کہیں مستقبل کا تصور ہے، جو زمین کی بڑھتی ہوئی کمی اور شہروں میں آبادی کے شدید دباؤ کا ایک ممکنہ حل ہو سکتا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ شہر کو زمین پر پھیلانے کے بجائے ایک ہی بہت اونچی عمارت یا عمارتوں کے کمپلیکس میں تمام شہری سہولیات دے دی جائیں۔ ایک عمارت میں پورا شہر، مطلب رہنے کے لیے اپارٹمنٹس، دفاتر، دکانیں، پارکس، تفریح کی جگہیں، اسکول، ہسپتال، سب کچھ ایک ہی جگہ سینکڑوں منزلوں پر۔ جی ہاں، کم و بیش یہی تصور ہے۔ یہ عمارتیں توانائی، پانی اور فضلے کے انتظام میں خود کفیل ہوں گی۔ ان میں اپنا اندرونی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوگا اور شاید موسم پر بھی کنٹرول ہو، تاکہ اندر رہنے والوں کو باہر کے موسم یا آلودگی سے فرق نہ پڑے۔ یہ ایک طرح سے ایک مکمل ماحولیاتی نظام ہوگا جو آسمان کی طرف بنایا گیا ہو۔ اور اگر زمین ختم ہو جائے تو سمندر کو استعمال کرنے کا خیال بھی ہے، تیرتے ہوئے شہر یا فلوٹنگ سٹیز۔ یہ ایک اور تصور ہے جس پر غور ہو رہا ہے، خاص طور پر ساحلی علاقوں اور سطح سمندر کے بلند ہونے کے خطرات کو دیکھتے ہوئے۔ اس میں سمندر پر تیرتے ہوئے پلیٹ فارمز پر شہر بنانے کا منصوبہ ہے۔ یہ شہر بھی ممکنہ طور پر خود کفیل ہوں گے، اپنی بجلی شمسی توانائی یا لہروں سے بنائیں گے، اپنی خوراک ورٹیکل فارمنگ یا سمندری کاشتکاری سے پیدا کریں گے۔ انہیں اس طرح ڈیزائن کیا جا سکتا ہے کہ وہ قدرتی آفات جیسے طوفان یا سونامی کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ عمودی شہر، تیرتے ہوئے شہر، یہ منصوبے تو واقعی سائنس فکشن فلموں سے نکلے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا یہ صرف خیالی باتیں یا ان پر کوئی سنجیدہ کام بھی ہو رہا ہے؟ ابھی یہ زیادہ تر تصوراتی مراحل میں ہی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اہم ہے۔ یہ صرف متاثر کن عمارتیں بنانے یا انجینئرنگ دکھانے کی بات نہیں ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ منصوبے زمین کے استعمال، وسائل کی تقسیم اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے بنیادی مسائل سے نپٹنے کے لیے کتنے الگ انداز میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس عزم کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہ صرف ماحول کو بہتر بنایا جائے بلکہ اسے ایک حد تک کنٹرول بھی کیا جائے، جو پہلے شاید ناممکن لگتا تھا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے سمندر کے نیچے میلوں لمبی سرنگوں سے بات شروع کی، پھر 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ٹرینوں پر گئے، زمین پر سورج جیسی توانائی بنانے کی کوششوں کو دیکھا، خودکار فیکٹریوں، اڑنے والی کاروں اور آخر میں آسمان اور سمندر پر بسائے جانے والے شہروں تک پہنچے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں تبدیلی کی رفتار ناقابل یقیناً حد تک تیز ہے اور منصوبوں کا پیمانہ ذہن کو حیران کر دیتا ہے۔ بالکل، اگر ہم ان تمام نقاط کو جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ منصوبے نہیں ہیں، یہ ایک مربوط کوشش کا حصہ لگتے ہیں جس کا مقصد چین کو نہ صرف معاشی طور پر طاقتور بنانا ہے بلکہ ٹیکنالوجی، توانائی اور شہری منصوبہ بندی میں ایک عالمی رہنما کے طور پر قائم کرنا ہے۔ یہ صرف اسٹیل اور کنکریٹ کے منصوبے نہیں ہیں، یہ مستقبل کی سمت طے کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پر مکمل مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ توانائی، ماحول اور رہنے کی جگہ جیسی بنیادی انسانی ضروریات سے متعلق شعبوں میں بھی قیادت حاصل کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کے اثرات نہ صرف چین پر بلکہ پوری دنیا محسوس کرے گی۔ یہ واقعی ایک گہرا تجزیہ ہے۔ اس تمام تر پیش رفت کو دیکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ ضرور۔ جس رفتار سے چائنا ٹیکنالوجی کی حدود کو آگے بڑھا رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے اگلی ایسی کون سی غیر متوقع پیش رفت ہو سکتی ہے جس کا ہم آج شاید تصور بھی نہیں کر رہے؟ اور اس طرح کی کوئی پیش رفت عالمی سطح پر جو قائم شدہ اصول ہے، معاشی توازن ہے، یا حتیٰ کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، اسے کن نئے اور غیر متوقع طریقوں سے تبدیل کر سکتی ہے؟